اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے خبردار فرمایا تھا۔ جتنے سخت الفاظ سیدی رسول اللہ نے اس فتنے کے خلاف استعمال فرمائے ہیں، شاید وہ کسی اور فتنے کے بارے میں اس طرح آپ نے الفاظ استعمال نہیں فرمائے۔ یہاں تک کہ اس گروہ کو، اس جماعت کو سیدی رسول اللہ نے کلاب النار فرمایا ہے، جہنم کے کتے۔ آپ نے 100 سے زائد احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک ایک نشانی بتائی اس فتنے کی کہ جو مسلمانوں کی صفوں کے درمیان میں سے اٹھے گا، مشرکوں اور یہود و نصارہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی۔ ظاہراً دیکھنے میں وہ بہت اچھے مسلمان نظر آئیں گے، ان کی شکلیں، ان کی داڑیاں، ان کی نمازیں، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز عام مسلمان کو لگے گا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ مگر سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ان سے زیادہ ناپاک اور ان سے زیادہ گناہگار اور بدکار وجود کوئی نہیں ہے، اور یہ کلاب النار ہے، جہنم کے کتے۔ ان کے لیے لفظ خوارج، جو اس کی جمع ہے خارجی اور اس کی جمع خوارج۔ سیدی رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ گروہ قیامت تک نکلتا چلا جائے گا، اس کو مسلمان اپنی پوری تاریخ میں ختم نہیں کر پائیں گے۔ جیسے یہود اور نصارہ اور مشرکین ہیں، اسی طرح یہ خوارج کا فتنہ ہے کہ جو ہر دور میں مسلمانوں کی صفوں میں سے نکلے گا۔ اور سیدی نے یہ بھی فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ نکلے گا۔ جب دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت دجال کے سب سے بڑے حمایتی اور ساتھی یہی ظاہری مسلمان ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان کہیں گے، لیکن حقیقت میں وہ جہنم کے کتے ہوں گے۔ سیدی رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ کہ ان کے اندر کم عمر کے برین واش نوجوان ہوں گے، ذہنی معذور، جن کے ذہن معوف ہو چکے ہوں گے، اور وہ آیتیں جو کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو یہ مسلمانوں پر نازل کر کے مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگا کر مسلمانوں کو ہی قتل کریں گے۔ اس فتنے کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کلاب النار، ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ کسی وعدے کی پابندی کرنے والے نہیں ہیں، یہ کسی عہد کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، یہ کسی ایگریمنٹ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ فرمایا ان کو جہاں دیکھو ان کو قتل کر دو، جہاں تمہیں یہ نظر آئے ان کی گردن مار دو۔ اور پھر سیدی نے بشارت عطا فرمائی کہ وہ فوج جو سیدی رسول اللہ کے دین کے لیے اس فتنہ خوارج کے خلاف لڑے گی وہ جنتی فوج ہوگی، وہ جنت میں جائے گی، وہ خوش نصیب فوج ہوگی۔
اور اس فوج کا جو سپاہی اور مجاہد ان خوارج کے ہاتھوں مارا جائے وہ افضل الشہداء کا اجر پائے گا. اور یہ خوارج، ان کو جہاں پاؤ جہاں دیکھو ان کو قتل کرو، ان سے مذاکرات نہ کرنا. سیدی رسول اللہ نے اتنی واضح نشانیاں اس فتنے کے بارے میں بتائیں، پھر بدنصیبی اس پاکستانی قوم کے کہ سیدی رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس فرمان عالی شان پر عمل کرنے کے بجائے ان جہنم کے کتوں کے خلاف ابھی تک اس طرح محاذ نہیں بنایا جیسے سیدی رسول اللہ نے حکم فرمایا تھا. آج بھی پوری ریاست پاکستان ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال نہیں کرتی. علماء کرام خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ کھل کر خوارج کے خلاف اذان دے، ان کو خوارج کہہ کر پکارے، الا ماشاءاللہ سوائے چند ایک کے. 20 سال ہو گئے مسلمانوں کی صفوں میں، ہماری صفوں میں خون بہایا جا رہا ہے. 1 لاکھ پاکستانی ذبح کر دیے گئے ان خوارج کے ہاتھوں، اور ریاست کا عالم یہ ہے کہ نہ میڈیا ان کو خوارج کہتا ہے، نہ ریاست ان کو خوارج کہتی ہے، نہ علماء ان کو خوارج کہتے ہیں، نہ قوم ان کے خلاف اس طرح محاذ بناتی ہے جیسے بدنصیب سیاسی جماعتوں نے پاک فوج کے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے. اتنا محاذ تو تم ان خوارج کے خلاف بنا دیتے. بدنصیبوں، پاک فوج کے خلاف تمہارا پورا سوشل میڈیا ہر وقت آگ اگلتا رہتا ہے، لیکن جہنم کے کتوں کے خلاف بولتے ہوئے تمہاری زبانوں پر فالج ہو جاتا ہے. تم بار بار ان سے معاہدے کرتے ہو، بار بار کہتے ہو کبھی ان کے دفتر کھولے جائیں شہروں میں آ کے، بار بار کہتے ہو ان کو علاقے آباد کیا جائے افغانستان سے پاکستان کے اندر، بار بار تم ان کو پیسے اور وسائل فراہم کرتے ہو کہ یہ کسی طرح مین سٹریم میں آ جائیں. حالانکہ سیدی رسول اللہ نے منع فرمایا تھا ان سے معاہدے نہ کرنا. یہ زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے سب سے بدنصیب اور بدبخت اور ناپاک اور پلیت لوگ ہیں. یہ کسی وعدے کی پابندی نہیں کریں گے، کسی عہد کی پاسداری نہیں کریں گے. ان کو جہاں دیکھو قتل کرو. تو قتل کرنے کے بجائے تم ان کی آباد کاری میں کیوں لگ گئے الو کے پٹھے؟ بے غیرتوں، بے شرموں، تمہاری وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے، ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں، ہزاروں مسلمان عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، صرف اس لیے کہ تمہیں شرم آتی ہے. تم ان کے لیے دہشت گرد کا لفظ کبھی کبھی استعمال کر دیتے ہو، کبھی ٹیز کا لفظ استعمال کر دیتے ہو، ٹیررسٹ کہتے بھی تکلیف ہوتی ہے. مگر جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ان کو خوارج کہو اور خوارج کہہ کر قتل کرو، تمہیں کون سی بد دعا لگی ہوئی ہے کہ تم اپنی جان بھی قربان کر رہے ہو، اپنے بچے یتیم کروا رہے ہو، اس کے باوجود اپنے منہ سے وہ الفاظ نہیں دہراتے جو سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں کہے. اور یہ کوئی، جیسے سیدی نے فرمایا، یہ کوئی آج کا فتنہ نہیں ہے، انہوں نے امت کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پہلے بھی سیدنا عثمان کی شہادت سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو مسلمانوں میں بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ان میں خوارج کا بہت بڑا کردار تھا، اور بالآخر سیدنا علی کو ان کے خلاف تلوار نکالنی پڑی، اور آخر میں سیدنا علی کی شہادت بھی ایک خارجی کے ہاتھوں. یہی جہنم کے کتے تھے جنہوں نے سیدنا علی کو شہید کیا. مسلمانوں کو تکلیف یہ خلفائے راشدین کے وقت سے دے رہے ہیں. ہر دور میں یہ فتنہ اٹھتا رہا ہے، ہر دور میں مسلمانوں کی تلواروں نے ان کے سر قلم کیے. مگر اس میں جو مثبت پہلو ہے وہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سعادتیں پاک فوج کے نصیب میں لکھی ہیں. اللہ نے 2 خوشخبریاں پاک فوج کو دی ہیں اور پاکستانی قوم کو دی ہیں. لوگ بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند کی فوج کون سی ہوگی، لوگ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے وہ سعادتیں اور بشارتیں کس فوج کے لیے لکھی ہے. لوگ مانتے نہیں کہ پاک فوج کے نصیب میں اللہ نے غزوہ ہند لکھا ہے، اس لیے کہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، سمن بکمن اور امیون ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کہ اس پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ایک فوج ایک جانب خوارج کے خلاف لڑ رہی ہے اور دوسری جانب مشرکوں کے خلاف کھڑی ہے تو وہ صرف پاک فوج ہے.
یہ سعادت اللہ نے صرف پاک فوج کے نصیب میں لکھی. پوری دنیا کی مسلمان فوجوں میں کوئی فوج ایسی نہیں ہے جو ایک جانب ہندو مشرکوں کے خلاف کھڑی ہو اور دوسری جانب خوارج کے خلاف لڑ رہی ہو. اور دونوں سے لڑنے کی بشارت سیدی رسول اللہ نے فرمائی ہے. دونوں سے لڑتے ہوئے جو شہید ہوگا وہ جنتی اور افضل الشہداء میں سے ہے. اور دونوں فوجوں کو، وہ فوج جو دونوں دشمنوں سے لڑے گی، اس کو اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے. یہ خاص بشارت ہے پاک فوج کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے، جو اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر ان فتنوں کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں. اپنے آپ کو کیوں بد نصیب کرتے ہو؟ اگر بھارت مشرک ہندو پاکستان پر حملہ کرتے ہیں تو کیا تم تماشا دیکھو گے کہ فوج کو تنخواہ ملتی ہے وہ خود لڑ لے جا کے؟ یہودیوں کی طرح جواب دو گے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑ لیں، ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ یا تم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوگے، پاک فوج کی مدد کرو گے مشرکوں کے خلاف؟ تو جب خوارج کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو اس وقت تم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو؟ اس وقت تمہاری زبانوں پہ فالج کیوں ہو گیا؟ اس وقت تم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے پاک فوج کی مدد کیوں نہیں کرتے کہ ان خوارج کے خلاف اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جنگ کریں؟ اور ان خوارج کی خاص بات یہی ہے کہ یہ نہ مشرکوں کو قتل کریں گے، نہ یہودیوں کو، نہ نصارہ کو. یہ صرف مسلمان کو قتل کرتے ہیں. 1,00,000 پاکستانی جو شہید ہوئے یہ نہ یہ یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ ہندو، یہ سب مسلمان تھے. یہ زبردستی اپنے آپ کو غزوہ ہند کی فوج بنانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ہند کا حصہ تھا لہذا پاکستان پر حملہ کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے. اور پاکستانی سوشل میڈیا پہ بلاگرز ہیں جو انہی ناپاک اور پلیت لوگوں کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پاکستان تو ہند کا حصہ تھا، غزوہ ہند تو پاکستان کے خلاف ہوگا. جس طرح ان جہنم کے کتوں کے حمایتی سوشل میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یا زبانیں بند رکھتے ہیں یا پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کا بیانیہ آگے بڑھاتے ہیں، اسی طرح تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سیدی رسول اللہ کی امت کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تم پاک فوج کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تم ان خوارج کے خلاف محاذ کیوں نہیں بناتے؟ اور جب ایک جانب پاک فوج مشرکوں کے خلاف کھڑی ہے، دوسری جانب خوارج سے لڑ رہی ہے، اس وقت جب تم پاک فوج کی پشت پر حملہ کرتے ہو پھر تم بھی جہنم کے کتوں میں سے ہوتے ہو، پھر تم بھی مشرکوں میں سے ہوتے ہو. ایسے وقت میں کون پاک فوج کی پشت پر حملہ کرے گا جب پاک فوج ایک جانب خوارج سے لڑ رہی ہو اور دوسری جانب مشرکوں کے خلاف کھڑی ہو اور کسی بھی لمحے غزوہ ہند کا آغاز ہو سکتا ہے؟ ایسے میں کون بد نصیب ہوگا جو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اور اپنی زبان چلا کر پاک فوج کے حوصلے پست کرے، ان کی پشت میں خنجر مارے؟ جو پاک فوج کو اور مسلمانوں کو کافر قرار دے ان کو تکفیری کہتے ہیں. اور ایک تکفیری میں اور ایک خارجی میں صرف یہ فرق ہے کہ تکفیری اپنی زبان سے کفر کرتا ہے، مسلمانوں کو کافر کہتا ہے، اور خارجی اپنی تلوار نکال کر پھر ان کو قتل کرنا شروع کرتا ہے. پہلے انسان تکفیری بنتا ہے، اس کے بعد خارجی بنتا ہے. خارجی اس کو کہتے ہیں جو تلوار نکال کر مسلمانوں کو قتل کرنے لگے. وہ آیتیں جو کافر پر نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو مسلمانوں پر نافذ کر کے مسلمان ریاست کے خلاف جنگ کرے، اس کو خارجی کہتے ہیں. اور جو مسلمان ریاست اور مسلمان فوجوں کے خلاف اپنی زبان چلائے وہی گناہ کرتا ہے جو تکفیری کرتے ہیں، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کی پشت پر خنجر مارنا، مسلمان فوجوں کے بارے میں افواہیں پھیلا کر ان کے حوصلے پست کرنا. سیدی رسول اللہ نے جب فتح مکہ فرمایا تھا تو اس وقت عام معافی کا اعلان کر دیا گیا تھا، لا تثریب اليوم، کوئی تم پہ سختی پابندی نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے جس طرح چاہو رہو. وہاں بھی سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کچھ لوگ اگر تم کو خانہ کعبہ کے پردوں کے اندر بھی ملیں تو ان کو قتل کر دو. اور ان میں وہ لوگ شامل تھے جو اپنی زبانوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی شاعری سے، اپنے جھوٹ سے سیدی رسول اللہ اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچاتے تھے. پروپیگنڈا کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، ڈس انفارمیشن وارفیئر کرنے والے، سائیوپس کرنے والے، 5th جنریشن وار والے جو اپنی زبانوں سے جھوٹ پھیلاتے تھے، ان کے بارے میں فرمایا گیا
کہ ان کو خانہ کعبہ کے پردے میں بھی پاؤ تو قتل کر دو. یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو تم سوشل میڈیا پر بیٹھ کے جب تم پاکستان اور پاک فوج کے خلاف جھوٹ خرافات اور بکواس اور پروپیگنڈا کرتے اور دوسری جانب تمہاری زبانیں بند ہو جاتی ہیں, تم خوارج کے خلاف ایک لفظ نہیں نکالتے. دوسری جانب تمہاری زبانوں پر فالج ہو جاتا ہے جب تم ہندو مشرکوں کے بارے میں بات کرنے لگتے ہو. پاکستانی حکومت اور ریاست کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ پوری ریاستی پالیسی اب تک کیوں نہیں بنا سکے کہ ان خوارج کے بارے میں ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے؟ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں, میڈیا میں, سڑکوں پہ, گلیوں میں پوری قوم کو منظم اور متحد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں, جو ان کی مدد کرے گا وہ ان کا ساتھی ہوگا, اسی طرح مارا جائے گا جیسے ان جہنم کے کتوں کو قتل کرنے کا حکم ہے. جو پاکستان کا عالم دین, جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے, اگر وہ ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتا اس کو بھی قتل کر دے. وہ در پردہ ان جہنم کے کتوں کا حمایتی نکلے گا. اور جو مسلمان ہے سیدی رسول اللہ سے اور پاکستان سے پیار کرنے والا ہے, وہ کھل کے فتویٰ دے گا ان کے خلاف. مجھے بتاؤ وہ کون سا عالم دین ہوگا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرے, لوگ اس سے پوچھیں کہ کیا ہم پاکستان کا دفاع کریں تو وہ خاموش ہو جائے؟ اس کو کیا کہو گے تم؟ وہ منافق ہے, وہ غدار ہے, صفوں میں علماء سو میں سے گمراہی پھیلانے والا ہے, کانگریسی مولوی ہے, جو مرضی نام دو اس کو, مگر وہ جہنمی ہے. جنگ میں کوئی ایسی بات کرے اس کو قتل کر دیتے ہیں. روز ہم 10, 15, 20 شہید دے رہے ہیں, زخمی دے رہے ہیں. کبھی دھماکہ زیادہ ہو جاتا ہے, 100, 150, 200 ہمارے شہید اور زخمی ہوتے ہیں. یہ ظالم نہ مسجدیں چھوڑتے ہیں, نہ عید میلاد النبی کا جلوس چھوڑتے ہیں, نہ پاک فوج کو چھوڑتے ہیں, نہ ہمارے اسکول کے بچوں کو چھوڑتے ہیں. آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بھول گئے کیا تم؟ اور یہی ناپاک خوارج, جب پروپیگنڈا ان کا دیکھو, ناپاک استغفر اللہ, کہ یہ آرمی پبلک اسکول کے بچے تو پاک فوج نے خود ذبح کیے تھے. یہ پروپیگنڈا دیکھو ان سے, ان کا جو یہ بات کرے اس کو قتل کر دے, کیونکہ وہ خارجی ہے, وہ ان کا سہولت کار ہے, وہ ڈس انفارمیشن پھیلانے والا, پروپیگنڈا پھیلانے والا ہے. اور یہ خودکش بمبار سے زیادہ خطرناک ہے, کہ خودکش بمبار تو 20 آدمیوں کو ہلاک کرتا ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے والے لاکھوں کا ذہن خراب کرتے ہیں, پوری قوم کو پاک فوج کے اور پاکستان کے خلاف کرتے ہیں, سیدی رسول اللہ کا دشمن بنا دیتے ہیں. 20 سال ہو گئے پاکستانی قوم کو اس تکلیف کو اٹھاتے ہوئے, ابھی تک اس قوم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ خوارج کے خلاف ہم نے کرنا کیا ہے. ایک پاک فوج ہے جو بیچاری ان کو لڑنے کی کوشش کر رہی ہے, کہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو کہیں پہ اوپن آپریشن, کہیں راہ راست, کہیں راہ نجات, کہیں ضرب عضب, لیکن باقی قوم کو فرق ہی نہیں پڑتا. باقی علماء خاموش. میڈیا پاکستان کا کچھ عرصے پہلے تک ان دہشت گردوں کو پرائم ٹائم دیا کرتا تھا, دھماکہ کرتے آتے تھے, اور اس کے بعد پورا پاکستانی چینل, کبھی بیت اللہ محسود کا تھا, کبھی حکیم اللہ محسود کا, لائیو انٹرویو چلتا تھا کہ آپ نے ابھی دھماکہ کیا ہے تو آپ کے کیا تاثرات ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں. بے شرم اور بغیرت میڈیا. سیدی رسول اللہ نے پاکستانی قوم کو 2 بشارتیں دی ہیں, ایک غزوہ ہند کی اور ایک خوارج کے خلاف جنگ کی. اب اس کو نیشنل پالیسی بنائیں. غزوہ ہند اب ہماری نیشنل پالیسی ہونا چاہیے مشرکین کے خلاف. وہ ہندوتوا اگر اکھنڈ بھارت کی پالیسی بنا سکتا ہے تو ہمیں غزوہ ہند کی آفیشل پالیسی بناتے کیوں ہچکچاہٹ ہے, کیوں گھبراتے ہیں, کس سے خوف کھاتے ہیں کہ دنیا کا کنزرویٹو ہو گئے, ایکسٹریمسٹ ہو گئے, ریڈیکل ہو گئے. اس لیے ہم سیدی رسول اللہ کی احادیث بیان نہیں کرتے کہ دنیا کہے گی متشدد ہو گئے پاکستانی. اگر یہی تمہارا رویہ ہے پھر اللہ تم کو نہیں مشرکوں کے ہاتھوں ذلیل اور خوار کروا کے رہے گا. اللہ تو مومنین کی صفات یہ بتاتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دین پر جب قائم ہوتے, کسی لومت اللائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے شرمندہ نہیں ہوتے. وہ اس لیے اپنا دین نہیں چھوڑ دیتے کہ دنیا یہ کہے گی, کیا کہے گی, کہ ایکسٹریمسٹ ہیں تو انتہا پسند ہیں تو ایک ریڈیکل ہیں. یہ تو قطر کا وزیر تھا, اس میں زیادہ غیرت تھی. جب انہوں نے ورلڈ کپ میں LGBT ایجنڈا نافذ کرنے کی کوشش کی, اتنا بڑا ورلڈ کپ ہو رہا تھا فٹ بال کا, تو قطر کے وزیر نے کہا کہ ہم 15 دن کے شو کے لیے اپنا دین اور ایمان نہیں ترک کر سکتے. تم جو مرضی ہمیں سمجھتے رہو, قطر میں LGBT کا کوئی کام نہیں چلے گا. نکال کے پھینکا انہوں نے باہر سب کو. اتنی غیرت قطر کے وزیر میں تھی.
اور ہم ایٹمی ریاست ہوتے ہوئے یہ خوف کھاتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی کہ مشرکین کے خلاف، ان کی ہندوتوا کے خلاف اگر ہم نے غزوہ ہند کا لفظ استعمال کر لیا تو دنیا ہمیں ریڈیکل اور ایکسٹریمسٹ کہنے لگے گی، اور خوارج کا لفظ اگر ہم نے استعمال کر لیا تو ہم ذرا اسلامی لگنے لگیں گے، ہمیں تو سیکولر نظر آنا ہے، ہمیں تو لادین نظر آنا ہے تاکہ دنیا کی نظر میں ایکسیپٹنس ہو ہماری۔ اگر تمہارا یہی رویہ رہا تو اللہ تم کو خوارج کے ہاتھوں بھی ذلیل کرے گا، مشرکوں کے ہاتھوں بھی ذلیل کرے گا۔ جب تک تم اپنے دین میں سیدی رسول اللہ کے حدیث میں فخر محسوس نہیں کرتے، اپنی عزت اور اپنی غیرت سیدی کے دین میں تلاش نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارے نصیب میں ذلت اور رسوائی بھی ہوگی، تمہارا خون بھی بہے گا، تمہاری عورتوں کو بھی وہ رسوا کریں گے، تمہارا مال بھی وہ لوٹ کے لے جائیں گے۔ 150 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان اٹھا چکا ہے ان خوارج کے ہاتھوں، 1 لاکھ شہید ہم دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر تم اس قابل ہو کہ تمہارا خون بہایا جائے، پھر ماتم مت کیا کرو جب ہر ہفتے تمہارا خون بہے، تم سینکڑوں جنازے اٹھاؤ۔ تم میں اگر اتنی جرت نہیں ہے کہ خوارج کے خلاف بات کر سکو، پھر خاموشی سے اپنے جنازے اٹھاؤ اور چپ کرو، پھر اللہ تمہارے بارے میں خود فیصلہ کرے گا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم اپنی اذان دیں گے، ہم اس قوم پہ بھی، حکمرانوں پر بھی اور فوج پر بھی حجت تمام کریں گے، اور اللہ کے فضل سے نہ ہم خوارج کے خلاف اذان دینا بند کریں گے، نہ مشرکوں کے خلاف اذان دینا بند کریں گے۔ ہم غزوہ ہند کی بات بھی کریں گے اور خوارج کے خلاف بھی ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اذان دیں گے۔ ہم خوارج کو بھی ذلیل اور رسوا کریں گے، ان کے سہولت کاروں کو بھی ایکسپوز کریں گے، ان کی جڑیں بھی کاٹیں گے، پاک فوج کو بھی حوصلہ دیں گے، قوم کو بھی امید دلائیں گے، قوم اور فوج کو بھی متحد کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ڈیوٹی ہم کریں گے۔ اللہ برکت خیر عطا فرمائے ان تمام وجودوں کو کہ جو اس مشن اور اس ڈیوٹی میں ہمارے ساتھ شامل ہیں کہ ہم سیدی رسول اللہ کے پاکستان کی حفاظت کریں۔ اگر ریاست مصلحت کا شکار ہے تو ہم مصلحت کا شکار نہیں ہیں۔ اگر لوگوں کو مسلمان ہونے میں شرم اور خوف محسوس ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے ہمیں اس میں فخر محسوس ہوتا ہے۔ ہماری عزت، ہماری شان، ہمارا شرف اس میں ہے کہ ہم سیدی رسول اللہ کی امتی ہیں اور سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ریاست پاکستان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اب اس اینگلو سیکسن نظام سے، اس لبرل چہرے سے، اس سیکولر اور لادین چہرے سے اب اس میں تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ تمہارے لیے عزت اس وقت ہے کہ جب تم سیدی رسول اللہ کے دین کو اپناؤ گے، جو پیغام، جو نصیحتیں، جو وصیتیں سیدی رسول اللہ نے تم کو کر دی ہیں ان پر عمل کرو گے۔ فتنہ خوارج، اس کو پوری طاقت سے پوری قوم کو کچلنا ہوگا، چاہے اس کے لیے ہمیں افغانستان کیوں نہ جانا پڑے۔ افغان طالبان اگر ہماری بات نہیں سنتے ہیں پھر وہ خوارج کے سہولت کار کہلائیں گے، ان کو کھل کے کہنا پڑے گا کہ یہ خوارج ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹی ٹی پی کے بارے میں وہ خاموشی اختیار کر لیں یا سہولت کاری کریں، یہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ پاکستانی ریاست کو کرنا ہے۔ اگر پاکستانی ریاست خود ان کے لیے خوارج کا لفظ استعمال نہیں کر رہی تو ہم دوسروں کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ ان کو خوارج کہو؟ پاکستانی ریاست اگر خود غزوہ ہند سے شرمندہ ہے تو ہم پوری مسلم دنیا کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں کہ غزوہ ہند میں ہمارے ساتھ شامل ہو؟ یہ پاکستان کے حکمرانوں کو اب یہ فیصلے کرنے ہیں کہ پاکستان کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے۔ پاکستان کو کوئی نقصان ہوا، سوال بھی پھر انہی سے کیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہمیں استطاعت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم فتنہ خوارج اور فتنہ مشرکین کے خلاف غزوہ ہند میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ شامل ہوں، سیدی رسول اللہ کی ان بشارتوں کے حقدار ہوں جو آپ نے فرمائی ہیں، افضل الشہداء کی، غزوہ ہند کی، اور پھر وہ فوجیں وہاں سے پلٹیں تو شام میں سیدنا عیسیٰ کو پائیں اور جو یہود کا خاتمہ کرے، دجال کا خاتمہ کرے۔ یہ سب سعادتیں اس پاکستانی قوم کے نصیب میں ہیں۔ صرف اس قوم کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ خوشخبریاں اور بشارتیں اسی قوم کے لیے ہیں۔ جس دن اس کو یقین آ جائے گا، جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میری قوم آزاد ہو گئی ہے لیکن اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ آزاد ہے، جس دن ان کو یقین ہو گیا کہ یہ آزاد ہے، اس کے بعد ان کو دنیا کی کوئی طاقت ان کو عروج پہ جانے سے نہیں روک سکے گی۔
جس دن اس پاکستانی قوم کو یقین آ گیا کہ سیدی رسول اللہ نے ساری بشارتیں اس کے بارے میں دی ہیں، پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لیا جائے گا اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربي أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ یا ذو الجلال والإکرام، یا عزیز، یا قہار، یا جبار، یا ذو الانتقام، اللہم ارزقنا غزوة الہند وفتح الدہلی، اللہم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللہم انصرنا على الخوارج والمشرکین، اللہم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا خلافت منہاج النبوہ وحیات الطیبہ ورزق الکریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ، اللہم اجعلنا سیوف اللہ وسیوف الرسول، اللہم اجعلنا اسود اللہ واسود الرسول، اللہم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ۔ اللہم علیک توکلنا ربی لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقبل منا یا ربی، نحن مغلوبا فانصرنا فانتصر۔ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔